السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ پہلے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والے 2 واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ سنیے اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی کی دعا مانگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ تم اپنے عصا کو اس پتھر کی چٹان پر مارو، تو اس کی وجہ سے اس پتھر کی چٹان سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ کا جو رزق تمہیں مل رہا ہے اسے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد برپا کرتے نہ پھرو۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سبزی، ترکاری، ککڑی، گیہوں، دال اور پیاز اور لہسن پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایک عمدہ اور بہترین چیز کے بدلے میں ایسی ادنا درجے کی چیز چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، جو تم مانگ رہے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اس طرح نافرمانی کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ذلت اور پستی چھا گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ ذلت اور اللہ کے غضب میں گھر جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگ گئے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگ گئے تھے، اور مزید یہ جرم بھی ان کا تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے رہتے تھے اور حد سے آگے بڑھتے تھے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ، تم دونوں جہاد کرو، ہم سے جہاد نہیں ہوگا، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے کہا اے اللہ، میرے بس میں صرف میری اور میرے بھائی ہارون کی ذات ہے اور کوئی میرے بس میں ہے نہیں، اب میری اس قوم اور میرے درمیان اے اللہ فیصلہ فرما دیجیے۔ تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ 40 سال تک میدان تیہ میں اس قوم کو اللہ نے بھٹکا دیا۔ کوئی بہت بڑا میدان نہیں تھا، صبح نکلتے تھے، شام ہو جاتی تھی، سوچتے تھے اب سو جاؤ، صبح پھر چلیں گے، صبح ہوتی تھی تو لگتا تھا جہاں سے نکلے تھے وہیں کی وہیں ہیں، آگے بڑھے ہی نہیں ہیں۔ اس میدان میں جب ان کو بھوک ستانے لگی، دھوپ ستانے لگی، تو پیغمبر بہرحال بہت مشفق و مہربان ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، من و سلوہ کی شکل میں، جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اب کھانے کا انتظام ہو گیا تو پانی کا انتظام بھی تو ضروری ہے، تو قوم نے پھر پانی کا مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، کھانے کا تو انتظام ہو گیا، پانی کا بھی انتظام کر دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میری قوم کو آپ نے کھانا تو دے دیا، اب پانی بھی پلا دیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس کو فلاں چٹان پر مارو۔ اس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کے خاندان تھے 12، تو ہر خاندان کے لیے الگ الگ ایک ایک چشمہ طے کر لیا گیا تاکہ آپس میں پانی کے لیے جھگڑا نہ ہو۔ عافیت کے ساتھ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا، لو تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا، اب اللہ کے دیے ہوئے اس رزق سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد برپا کرنا نہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں، ظلم و زیادتی کرنا نہیں۔ اب بہت دنوں تک کھاتے رہے، پیتے رہے، تو بنی اسرائیل نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ایک ہی طرح کا کھانا کب تک ہم کھائیں گے؟ وہی من و سلوہ، ہم کو تو اب سبزی ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، دال چاہیے، گیہوں چاہیے، ہم کو تو اب لہسن اور پیاز چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی عمدہ چیز تم کو دی جا رہی ہے، پرندے کا گوشت تم کو مل رہا ہے، میٹھا میٹھا حلوہ روزانہ تم کو تازہ ملتا ہے، اتنی عمدہ غذا چھوڑ کر تم ایسی حقیر سی معمولی سی چیز پسند کر رہے ہو؟ نہیں، بس ہم کو تو یہی چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا، ٹھیک ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں تم کو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، محنت مزدوری کرنی پڑے گی، اور اس طرح تم ذلت و رسوائی کا شکار ہوگے اور پھر تم کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اب وہ اس شہر میں گئے اور کھیتی باڑی کر کے وہ سب اپنی مطلوبہ چیزیں حاصل کرنے لگے، لیکن وہ آہستہ آہستہ پیغمبروں کی نافرمانی اس حد تک کی کہ پیغمبروں کو قتل کرنے لگے۔ شاید کوئی ایمان لانے والی قوم اپنے پیغمبر کو قتل کی ہوگی، کافر تو انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں جنگ کرتے رہے ہیں، مقابلہ کرتے رہے ہیں، لیکن ایمان لانے والے کبھی کسی پیغمبر کو قتل نہیں کیے ہیں۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی ہے کہ وہ اپنے درمیان آنے والے پیغمبروں کو بھی قتل کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی آتے ہیں تاریخ میں، خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں، جس کا انہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہے، انہوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور نافرمانی اتنی کی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ مانے،
اللہ کے احکام کو نہ مانے، یہ نافرمانی ہے. لیکن دوسرا ہے کہ نہ ماننے کے آگے بڑھ کر اس کا انکار کر دیں تو یہ تو کفر ہے. ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ نماز کا انکار کر دے، اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. تو اس طرح انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کیا، کفر کرنا شروع کیا، تو اللہ کے غضب میں گھر گئے اور ان پر ذلت و پستی ڈال دی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کے حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی وجہ سے. یہ بنی اسرائیل کا حال اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے. اب ایک نظر ہم کو اپنے حالات پر بھی ڈالنا ہے. اللہ نے ہم کو بھی کھانا پینا سب عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ کے اس رزق کو ہم استعمال کر کے کیا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے، تنبیہ، وارننگ دی ہے، وارننگ مسلمانوں کو کہ جو جرائم، جو گناہ بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں تم بھی ضرور کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گھوڑپڑ کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے. یہ ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے. مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وارننگ دی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح مت بننا، حالانکہ ڈر یہی ہے کہ تم ویسے ہی حرکتیں کرو گے. مسلمان آج اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن جتنی اطاعت و بندگی ہونی چاہیے اتنی اطاعت و بندگی مسلمان کر نہیں رہا ہے. کسی بھی مسجد میں جا کر دیکھو، آپ کو 100% نمازی نہیں ملیں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہدف تھا کہ مسلمان 100% نمازی بن جائیں، ایک بھی مسلمان بے نمازی نہ رہے. لیکن آپ کے زمانے میں کچھ منافقین تھے، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. تو آپ نے غصے سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو لوگ نماز کے وقت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، میری طبیعت چاہتی ہے ان کے گھر میں آگ لگا دوں. آج صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی محلے میں مسلمان 100% نمازی نہیں ہے. ابھی دیکھو جمعہ کا مجمع کتنا شاندار ہے، کتنا روح پرور منظر ہے. اگر ایسا ہی ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں رہے، فجر میں رہے تو پھر اللہ کی اطاعت و بندگی کی نورانیت دیکھنے کے قابل ہوگی. رمضان میں اس کی نورانیت ہم کو نظر آتی ہے، کاش سال بھر وہ نورانیت ہمیں محسوس ہو. یہ صرف ایک مثال ہے نماز کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کھانا کھانے کی تمنا کی تھی، لیکن آپ کو اچھا کھانا 2 دن مسلسل نہیں مل سکا. ہم کو تو اللہ نے ایک سے ایک ڈش عطا فرمائی ہے، انواع اقسام کے کھانے روز مرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار سراپا بن جائیں، اطاعت شعار سراپا بن جائیں، لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. عبادات میں تو کسی نہ کسی حد تک ہم غنیمت ہیں، لیکن معاملات میں ہمارا طریقہ انتہائی مایوس کن ہے، انتہائی مایوس کن ہے. معاملات میں ایک بہت اہم چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی شعور. مسلمانوں میں سیاسی شعور نہیں ہے.
وہ امت اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، جبکہ مسلمان قوم اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم اور پوری امت کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری صحابہ جو یمن کے رہنے والے تھے ان کی تعریف فرمائی اور یہ کہا کہ یہ اشعری لوگ جب کبھی ان کو رزق کی تنگی محسوس ہوتی ہے، کھانے پینے کی تنگی محسوس ہوتی ہے، تو یہ سارے قبیلے کے لوگ جتنا غلہ جس کے پاس رہتا ہے وہ سب لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس درمیانی ہے، سب اپنے اپنے پاس کا غلہ لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، کوئی چھپاتا نہیں، سب لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، اور پھر سب برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ جو زیادہ لایا ہے اس کو بھی اور جو کم لایا اس کو بھی برابر ملتا ہے، یکساں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس طرح پوری قوم کو لے کر چلنا، سب کے ساتھ مواسات اور بھائی چارگی اور ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا جذبہ کرنا، یہ اتنی اچھی بات ہے کہ یہ قبیلے کے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ قومیت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم صرف اپنے فائدے کے لیے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی حد تک بالکل آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کی، وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، معاملات میں ہم واقعی مسلمان بنیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات میں دیکھو کیسی کیسی روشن روشن مثالیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی، ان کا جھگڑا ہو گیا ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جھگڑا مسجد نبی میں ہو رہا ہے۔ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض دیا تھا ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، وقت پر نہیں دے سکے، جو مدت طے ہوئی تھی اس مدت پر دیے نہیں، تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیے مسجد نبوی میں، کہنے لگے تجھ کو جانے نہیں دوں گا، پہلے میرا پیسہ دے، میرا قرض دے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ مسجد نبوی کی بالکل دیوار سے لگا ہوا ہے۔ آپ نے آوازیں سنی، فوراً دروازے سے اندر آئے، کیا ہوا کعب؟ تو کہا اللہ کے رسول اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، اب یہ وقت گزرنے کے بعد بھی دے نہیں رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کعب آدھا قرض معاف کر دو، آدھا وصول کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں آپ کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے، میں نے آدھا قرض معاف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کہا کہ جاؤ اب اٹھو، آدھا تمہارا معاف ہو چکا ہے، آدھا آسانی سے تم ادا کر سکتے ہو، لاؤ اس کا ادا کر دو۔ انہوں نے لا کر ادا کر دیا۔ یہ ہے معاملات۔ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں مٹنے کا نام نہیں لیتے۔ ابھی الیکشن آنے دو، دیکھو ہمارے جھگڑے کیسے ہوں گے۔ تشدد کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اندر یہودیوں کی سی، بنی اسرائیل کی سی خوبو آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ اسی پارے میں، پہلے پارے میں آگے چل کر سنو گے کہ یہودی کیسے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے۔ یہودی آپس میں دشمن تھے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا تھا دیکھو تم یہودیوں کی طرح آپس میں دشمن مت بننا، آپس میں بھائی بھائی بننا۔ لیکن آج صورتحال ایسی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارگی نہیں ہے۔ اللہ کا رزق کھانے پینے کے بعد
اللہ کی اطاعت و بندگی ہمارے اندر آنی چاہیے. اس رکوع میں پانی کے مسئلے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. ہمارے یہاں جس دن نل کھلتا ہے، نل 8 دن میں کھلے، 10 دن میں کھلے، 12 دن میں کھلے، 15 دن میں کھلے، محلوں میں ایسی عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ شرم کے مارے گلی پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گلی کو عبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عورتیں بے پردہ گھر کے باہر گودڑی دھوتی رہتی ہیں، کپڑے دھوتی رہتی ہیں. بے پردگی اتنی زیادہ اور عجیب انداز سے ہوتی ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلم معاشرہ ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. اسی پانی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پڑھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول پانی نہیں ہے پینے کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی نہیں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور کہا تم دونوں جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ. وہ دونوں گئے پانی ڈھونڈنے کے لیے. تو تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ایک عورت اونٹنی پر سوار نظر آئی. ایک مشکیزہ ادھر لٹکا ہوا تھا پانی کا، ایک مشکیزہ پانی کا ادھر لٹکا ہوا تھا، اور وہ عورت چلی آ رہی تھی. اس عورت سے انہوں نے کہا خالہ یہ پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہاں سے تم جاؤ گے پانی کی جگہ تو پورا دن گزر جائے گا، پوری رات گزر جائے گی، صبح تم پہنچو گے وہاں جہاں سے میں پانی لا رہی ہوں. یعنی 24 گھنٹے کی مسافت، اب اتنی دور جا کے پانی لانا. تو ان دونوں صحابہ نے ان سے کہا کہ خالہ ایک کام کرو، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کافر عورت تھی، مسلمان نہیں تھی. جب اللہ کے رسول کا لفظ اس نے سنا تو اس نے کہا اچھا کیا تم اس شخص کے پاس مجھے لے جا رہے ہو جو صابی ہے؟ عرب میں کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے آپ کو بدنام کرنے کے لیے لفظ عام کیا تھا کہ آپ صابی ہیں. صابی یعنی باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کیے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ کیا تم مجھ کو اس شخص کے پاس لے جا رہے ہو جو صابی ہے؟ تو ان دونوں صحابہ نے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کیا اس سے الجھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھو خالہ تم کچھ بھی سمجھو، صابی سمجھو، اللہ کا رسول سمجھو، چلو تو ٹھیک ہے. وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی، نیچے اتر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت لی کہ تمہارے پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اس نے کہا کہ استعمال کر سکتے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا اپنے اپنے برتن لے آؤ، اور اس کا ایک مشکیزہ، صرف ایک مشکیزہ ایسے لڑکا کر اس کا منہ کھول کر آپ نے پانی لینا شروع کیا. جتنے مسلمان اس وقت تھے سینکڑوں کی تعداد میں، ان سب کے برتن بھر گئے، سب اپنے اپنے برتن بھر کر لے کے چلے گئے. ان میں ایک صحابی وہ بھی تھے جن پر غسل واجب تھا اور پانی نہیں تھا. ان سے کہا کہ تم نہانے کے لیے جتنا پانی لگتا ہے وہ لے جاؤ بھر کے. وہ اتنا پانی لے کے چلے گئے. جن کو پینا تھا پی لیے، جن کو وضو کرنا تھا وضو کر لیے. سارے برتن بھر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سیدھا کیا، وہ عورت دیکھ رہی تھی. پانی جس وقت اس سے لینا شروع کیے تھے، پانی کا مشکیزہ سیدھا کرتے وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے سیدھا کرنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ بھرا ہوا ہے. عورت دیکھ رہی تھی. اس کا مشکیزہ باندھ دیا گیا. وہ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اس کے پانی کو ہم نے استعمال کیا ہے تو ہم کو کچھ دینا چاہیے اس کو تحفے میں. تو کسی نے کھجور لا کر دیا، کسی نے ستو لا کر دیا، کسی نے غلہ لا کر دیا، کسی نے گھی لا کر دیا. ایک پوٹلی میں وہ سامان باندھ کر اس کے مشکیزوں کے سامنے اس کے آگے رکھ دیے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے دیکھو تمہارے پانی کو استعمال تو کیا لیکن کم نہیں کیا. اب وہ گئی.
اپنے قبیلے میں جب پہنچی ہے تو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تو جب پانی لے کر آتی تھی تو آج لیٹ کیوں ہو گئی, تاخیر کیوں ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ, آسمان و زمین کے درمیان اس شخص سے بڑا جادوگر میں نے نہیں دیکھا. وہ عورت کہنے لگی, چونکہ کافر تھی, کہنے لگی آسمان و زمین کے درمیان اس شخص سے بڑا جادوگر میں نے نہیں دیکھا, یا واقعی وہ اللہ کا رسول ہی ہے. پورا واقعہ اس نے قوم کو سنایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے بعد اپنے اپنے علاقے میں پہنچ گئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مختلف علاقوں میں جنگ کرتے تھے. یہاں جنگ ہو رہی, وہاں جنگ ہو رہی, وہاں جنگ ہو رہی, وہاں جنگ ہو رہی. جس قبیلے کی یہ عورت تھی اس قبیلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حملہ نہیں کر رہے تھے. تو اس عورت نے ایک مرتبہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تم کچھ محسوس کر رہے ہو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مسلمان فلاں طرف فلاں سمت میں حملہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے علاقے میں حملہ نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ہم سے پانی لیا تھا, ہمارا پانی استعمال کیا تھا, حالانکہ اس کا معاوضہ انہوں نے قیمتی تحفے کی شکل میں ہم کو دے بھی دیا تھا, لیکن ان کی شرافت دیکھو کہ وہ ہمارا استعمال کیا وہ پانی لے کر ہم پر حملہ نہیں کر رہے ہیں. اس عورت نے کہا کہ اتنے شریف لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے, میری رائے یہ کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں. سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا استعمال صحیح ہو تو اس کے فائدے بہت عظیم ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو زائد پانی, ضرورت سے زائد پانی روک لے اور کسی پیاسے کو, کسی ضرورت مند کو نہ دے, تو اللہ پاک آخرت میں فرمائے گا کہ جیسے تو نے زائد پانی روک لیا تھا, حالانکہ وہ تیرا پیدا کیا ہوا نہیں تھا, میرا بنایا ہوا تھا, تو آج میں تجھ سے اپنے فضل کو روک لوں گا اور تیری طرف میں نگاہ رحمت ڈالوں گا نہیں. پانی کو استعمال کرنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے. ہمارے نل کی ٹوٹی رہتی ہی نہیں باہر, گلیوں میں جا کر دیکھو, جائزہ لو, نل میں ٹوٹی رہتی ہی نہیں ہے. بغیر ٹوٹی کے نل کھلتا ہے, جتنا اپنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی بھر لیتے ہیں, اس کے بعد پانی بہتا رہتا ہے, ضائع ہوتا رہتا ہے. پانی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. آپ پانی کا جو معاوضہ ہے سرکاری وہ دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کو ضائع مت کرو. آپ کی جتنی ضرورت اتنی ضرورت بھر لیا آپ نے, پوری کر لی, اس کے بعد ٹوٹی لگاؤ, ٹوٹی بند کر دو. دوسری بات ہے کہ ہماری مستورات, پانی کا استعمال گھر کے اندر کریں, گلی میں نہیں, باہر نہیں. کپڑا دھونا ہے اندر دھوئیں, برتن مانجنا ہے اندر مانجیں, گودڑی دھونا ہے اندر دھوئیں. پردے کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. ہماری مستورات پردے کا لحاظ کرتی نہیں ہیں, خاص طور پر پانی آنے کے بعد. یہ کوتاہی ہمارے معاشرے میں ایسی ہے کہ باہر سے آنے والے وہ علماء جن کے علاقے میں پردے کا بہت زیادہ رواج ہے, وہ مبہوت ہو جاتے ہیں, حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک علاقہ ہے, مسجدیں بہت زیادہ ہیں, مدرسے بہت زیادہ ہیں, مکاتب بہت زیادہ ہیں, نماز بھی ماشاءاللہ شوق سے لوگ پڑھتے ہیں, لیکن عورتوں میں بے پردگی بہت زیادہ ہے, پردہ نہیں ہے. تو پردے کا اہتمام ہماری مستورات کو کرنا چاہیے, اور خاص طور پر جب نل کھلے پانی آئے تب تو خاص طور پر پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. مدرسے کے استاد تھے, جب نل کھلتا تھا تو ان کی بیوی کو کہتے تو گھر میں بیٹھ, اور خود پانی بھرتے تھے, ہنڈے سے پانی بھرتے تھے, نلی لگا کے پانی بھرتے تھے. تو گلی کی عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا تم لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. وہ مولانا ہے, مدرسے کے استاد ہے, اپنی بیوی سے پانی نہیں بھراتے ہیں, خود پانی بھرتے ہیں. تمہاری ان کے سامنے کوئی اوقات ہے؟ ہم لوگ بیمار ہیں تو بھی پانی بھر رہے ہیں, ہم لوگ بچوں کو لے کے بچہ رو رہا ہے پھر بھی پانی بھر رہے ہیں.
اور تم کو کوئی کیا کہتے توفیق ہی نہیں ہوتی. محلے کے لوگ مولانا کے پاس گئے, مولانا خدا کے واسطے پانی بھرنا بند کر دو, تمہارا پانی ہم بھر دیں گے. بس بجائے اس کے کہ جو کام صحیح سلیقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا وہ اور زیادہ مولوی صاحب کو بس سلیقے کی سکھا رہے تھے. مردوں کی عادت بگڑ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو گھر پر وہ تھے نہیں. پوچھا سلام کر کے گھر میں ہیں؟ کہا نہیں. کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ پانی لانے گئے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاشرہ ایسا تھا کہ پانی کی ضرورت مرد پوری کیا کرتے تھے اور ہم نے پانی کی ضرورت مکمل طور پر عورتوں کے حوالے کر دی. اس سے بے پردگی ہوتی ہے, اس سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ شر پھیلتا ہے. ہم کو چاہیے کہ پانی کے تعلق سے تھوڑی اپنی اصلاح کر لیں, پردے کا اہتمام کریں. ہماری مستورات کو گھر کے اندر پانی کے لیے ضرورت مکمل ادا کرنے کے لیے ماحول سازگار کریں. چھوٹا گھر ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے, چھوٹا گھر ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے. چھوٹے گھر کے اندر بھی پانی کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. پانی بھرنا ہے, کپڑا دھلنا ہے, برتن مانجنا ہے, وہ ضرورت گھر کے اندر بھی پوری کی جا سکتی ہے. گھر کے باہر نکلنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مستورات کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں, پردے کا اہتمام کریں. ہماری مستورات گوشت کی دکان پر بے پردہ چلی جاتی ہیں گوشت خریدنے کے لیے, سبزی ترکاری خریدنے کے لیے تو مارکیٹ میں جاتی ہی ہیں, گوشت خریدنے کے لیے وہاں چلی جاتی ہیں. مردوں کیا جھنڈ میں گھس جاتی ہیں, اور مردوں کو بھی بے غیرتی کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری مستورات مردوں کے درمیان جا کر گوشت خرید رہی ہیں. ان کو تھوڑی شرم آنی چاہیے نا. گھر کی ضرورتیں جو باہر سے پوری کرنی ہے مردوں کو وہ کر دینا چاہیے. عورتوں کو مکلف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بے پردہ گھر کے باہر جائیں. پانی کی ضرورت یہ بہت اہم ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہاں کچھ نہیں تھا. جب تک پانی تھا پانی پیتی رہیں, کھانا تھا کھجور کی شکل میں کھاتی رہیں. جب کھجور بھی ختم ہو گئی پانی بھی ختم ہو گئی تو حضرت ہاجرہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو گئی. خود بھی پیاسی بچہ بھی پیاسا. صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئی دیکھنے کے لیے کہیں کوئی ندی نظر آ جائے, کہیں کوئی تالاب نظر آ جائے, کہیں کوئی آبادی نظر آ جائے, کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے. کچھ نہیں. وہاں سے اتر کر سامنے والی پہاڑی مروہ پر پہنچی. وہاں چڑھنے کے بعد ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. 7 مرتبہ اس طرح بیچاری آتی جاتی رہی. پھر ان کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہے, آہٹ محسوس ہوئی. تو بچے کے پاس آ کر کہنے لگی, بہادر خاتون تھی, کوئی ہے, اگر کوئی مددگار ہے تو سامنے آئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. بچے کی ایڑی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور وہاں سے بھل 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 کر کے پانی نکل آیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا تم ڈرنا نہیں, اس بچے کے ذریعے اللہ, اس کے باپ کے ذریعے اللہ یہاں اپنا گھر بنوائے گا, تمہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور پھر غائب ہو گئے. حضرت ہاجرہ نے جلدی 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 پانی کو گھیرنے کے لیے منڈیر بنا دی. پانی وہیں گر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر. اگر وہ اس پانی کو نہ گھیرتی منڈیر بنا کر تو پانی بہہ بہہ کر پوری دنیا میں خود پہنچ کر سب کو سیراب کرتا. حالانکہ آج بھی سیراب کر رہا ہے لیکن وہاں سے لانا پڑتا ہے. حکومت بولتی ہے کہ ہوائی جہاز میں باریک باریک تار ہوتا ہے, ان تاروں میں پانی اگر چلا گیا تو پورے جہاز میں آگ لگ سکتی ہے. تم پانی اپنے لگیج میں مت رکھا کرو تاکہ اس کی وجہ سے اگر لگیج پھوٹا اور پانی اس کے اندر سے نکل کر جہاز میں پھیلا تو جہاز میں آگ لگ سکتی ہے. لیکن حاجی مانتے نہیں, عمرہ کرنے والے مانتے نہیں. زمزم اتنا زیادہ لاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں لائیں گے تو ختم ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی شیشی چند ملی گرام کی
اگر پورے ڈرام میں آپ ڈال دیں گے تو پورے ڈرام کا پانی زمزم کا پانی ہو جائے گا. یہ آپ سن لیجئے اچھی طرح. ایک چھوٹی سی شیشی چند ملی لیٹر کی, اس چھوٹی سی شیشی زمزم کو اگر آپ پورے ڈرام میں ڈال دیں گے تو پورے ڈرام کا پانی زمزم کا ہو جائے گا. جو خوبی, جو خصوصیت زمزم کی پورے ڈرام کے پانی کی ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا, ایمان لایا. ایمان لا کر اس نے دین سیکھا. دین سیکھنے کے بعد وہ جب جانے لگے تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اپنے علاقے میں مسجد بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے, کیا کریں گے؟ تو آپ نے وضو کیا. وضو کر کے آپ کے جسم اطہر سے جو پانی نیچے ٹپکا اس کو ایک برتن میں جمع کیا. آپ کے جسم اطہر کے تبرکات اس پانی میں تھے. آپ نے کہا یہ پانی لے جاؤ اور جہاں تم کو مسجد بنانا ہے وہاں چھڑک دینا اور مسجد بنا لینا. تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول گرم علاقہ ہے, اتنا لمبا فاصلہ ہم کو طے کرنا ہے, یہ اتنا سا پانی وہاں جاتے جاتے سوکھ جائے گا. تو آپ نے فرمایا اس میں پانی ملاتے رہنا, وہ پانی ویسے ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مبارک پانی میں دوسرا پانی ملانے پر وہ مبارک ہی رہتا ہے, غیر مبارک نہیں ہوتا. تو زمزم جو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا, آج بھی اللہ کے کرم سے وہ باقی ہے. اس کو لانے میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ اگر ایک چھوٹی سی بوتل 1 لیٹر کی, آدھے لیٹر کی بھی لائے تو آپ اپنے گھر کی پوری ٹاکی میں ڈال دو, 2000 لیٹر کی ٹاکی میں ڈال دو, آرام سے پیتے رہو, آرام سے پلاتے رہو, وہ زمزم ہی رہے گا. آپ مطمئن رہیں. جو قانون حکومت کا ہوتا ہے, ایئرپلین کے, ایئرپورٹ کے اور ہوائی جہاز کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کی خلاف ورزی مت کرو. آپ کی غلطی سے اگر کوئی حادثہ رونما ہو گیا تو کتنی بری بات ہوگی. لوگ سمجھتے نہیں. حاجی تو کہتے مولانا 203 باٹلی میں بھر کے لاؤں, 203 باٹلی. بولے لگیج میں نہیں, مورے ساتھ لاؤں. ارے یہ کوئی کمال کی بات ہو گئی. زمزم تو برکت والا پانی ہے, اس کی خوبیاں ہیں, اس کی فضیلتیں ہیں, لیکن جب اس کے لیے کچھ قوانین کے تحت, کچھ احتیاطی تدابیر کے تحت ہدایات دی جا رہی ہیں تو اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. ہوائی جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ سفر کتنا خطرناک ہوتا ہے. وہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. ورنہ تصور کیجئے کبھی تنہائی میں اتنا وزنی جہاز اوپر اڑ رہا ہے, اگر کسی حادثے کا شکار ہوا تو کیا ہوگا. تو ہماری غلطی سے جو پانی کے سلسلے میں عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں سے ہو سکتی ہے اس سے بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. زمزم بہرحال مبارک پانی. اللہ تمام مسلمانوں کو مقبول حج اور مقبول عمرہ کی سعادت عطا فرمائے, اور زمزم کا تحفہ لا کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. سال بھر اللہ زمزم پینے اور پلانے کا موقع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.